अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बाद। अन मुआज़िन रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअ्थुरु अनिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल क़ाल वजबत मुहब्बती लिल्लज़ीना यतहाब्बून फ़ीहा व यतजालसून फ़िय्या व यतबाज़लून फ़िय्या। रवाहु अहमद। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी मुस्नद में ज़िक्र किया है। रावी मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं और मुस्नद अहमद में हदीस नंबर है 22,131। मुआज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से रवायत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वजबत मुहब्बती लिल्लज़ीना यतहाब्बून फ़िय्या, मेरी मोहब्बत उन लोगों के लिए वाजिब हो गई जो मेरे लिए मोहब्बत करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत करना। व यतजालसून फ़िय्या, और आपस में मिलकर बैठते हैं मेरी खातिर, और इसी तरीके से व यतबाज़लून फ़िय्या, आपस में मामलात करते हैं, लेन देन करते हैं मेरी खातिर। यहाँ पर इस हदीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर मोहब्बत करना और इसी तरह से एक मुसलमान का दिल दूसरे मुसलमान के साथ, एक भाई का दिल अपने भाई के साथ इसलिए जुड़ा रहे कि वो आदमी ईमान वाला है, नमाज का पाबंद है, शरीयत के अहकामात का पाबंद है, या दीनी तालीमात को या दीनी अहकामात को जानने वाला है। इस बुनियाद पर लोगों में मोहब्बत की कई सारी किस्में हैं। कोई किसी से मोहब्बत करता है इसलिए कि वो उसे बस ऐसे ही अच्छा लगता है, बचपन से साथ में रहा है। कोई किसी से मोहब्बत करता है कि वो गुनाह के काम में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहता है। गुनाहों के काम के लिए भी मोहब्बत करने वाले होते हैं कि फ़ला आदमी देखो फ़ला गुनाह का काम या नाश्ता बहुत अच्छा है, नौज़ बिल्ला, गाना बहुत अच्छा गाता है, इसलिए भी लोग क्या है एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो ये लोग तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मबगूज़ है, नापसंदीदा लोग हैं। पसंदीदा लोग कौन हैं, अच्छे लोग कौन हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से मोहब्बत करे इस बुनियाद पर कि ये फ़लाँ आदमी है जो नमाज का पाबंद है, हमेशा नमाज में वक्त पर हाजिर रहता है, इसलिए वो उससे मोहब्बत करे। रास्ते में मिलता है तो उससे गर्मजोशी के साथ मिलता है, खुश अखलाक़ी के साथ मिलता है, इस बुनियाद पर क्योंकि वो नमाज का एहतमाम करने वाला है, दीन का एहतमाम करने वाला है, शरीयत का एहतमाम करने वाला है, अखलाक से लोगों के साथ मिलता है तो बेहतर तरीके से हुस्ने खंदा पेशानी के साथ मिलता है, मुस्कुराते हुए मिलता है। तबस्सुम का फ़ी वजह अख़ी का सदका, तुम्हारा अपने भाई के सामने मुस्कुराना ये भी सदका है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन सिफ़ात को पसंद फरमाता है, बंदे के अंदर वो सिफ़ात मौजूद है, इसलिए वो उससे मोहब्बत करता है कि अल्लाह की पसंदीदा सिफ़ात इसके अंदर मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करना हुआ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करना हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरी मोहब्बत इन लोगों के लिए वाजिब हो गई। इस हदीस के पीछे एक वाक़या है। वाक़या ये है कि अबू इदरीस आयदुल्लाह कहते हैं, मैं हिम्स यानी शाम की एक मस्जिद में दाखिल हुआ और मैं उसमें एक मजलिस लगी हुई थी, उसमें बैठा मैं भी। वहाँ पर 30 से ज़्यादा कुछ सहाबा इकराम मौजूद थे। जब एक सहाबी कोई हदीस बयान करते तो तमाम सहाबा क्या है उस हदीस को गौर से सुनते थे, यानी कि मुज़ाकरा हुआ करता था इल्मी दीनी मजलिसों का। आज जब दीनी मजलिसें लगती है तो लोग देखते हैं टॉपिक क्या है, अरे ये टॉपिक तो बहुत पुराना हो चुका है और इसलिए क्या है हमें नहीं जाना है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ अनोखा होना चाहिए। शरीयत में अनोखी चीज़ कहाँ से लाएंगे? तो यही जो पुरानी चीज़ें रिवीज़न होना, उसका बार बार दोहराया जाना, ये बंदे के ईमान को मजबूत करता है, ईमान के अंदर ताजगी लाता है, एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को मजबूत करता है, आपस में मिलना जुलना। तो ऐसी मजलिसों में शरीक होने की बेशुमार फजीलतें हैं। तो सहाबा इकराम भी क्या है बैठे हुए एक दूसरे के सामने अहादीस को बयान कर रहे थे। तो वहाँ पर कहते हैं बयान कर रहे थे और आपस में
تھوڑا مذاکرہ بھی ہو رہا تھا کہ تم نے یہ چیز صحیح کہا، تم نے یہ چیز غلط کہا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ان کا آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوتا تو ایک شخص کے پاس جاتے، اور وہ شخص جو تھا بہت خوش اخلاق تھا، مسکرانے والا تھا، جوان تھا، خوش اخلاق اور مسکرانے والا تھا، ان کے پاس جاتے تو میں اس رات تو سب نکل گئے، میں بھی نکل گیا، دوسرے روز میں سب میں پہلے پہنچا، دیکھا تو مجھ سے پہلے وہ شخص کیا ہے، وہ صحابی وہاں پر موجود ہے۔ تو میں نے ان سے ذکر کیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو تو نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہتے ہیں روایت میں مکمل ایک طویل روایت ہے، تو اس میں ہے کہ میں ان کے بازو میں بیٹھ گیا اور ان کے قریب تھا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے ان سے یہ چیز ذکر کیا کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا حقیقت میں تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا حقیقت میں اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور یہاں تک کہ میرا گھٹنا آپ کے گھٹنوں سے مل گیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا تم حقیقت میں مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، حقیقت میں اللہ کے لیے تم سے محبت، اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے المتحابون فی اللہ عز وجل یظلہم اللہ عز وجل بظل عرشہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک اور شخص کے پاس میں گیا انہی صحابہ کرام کی جماعت میں سے، اور میں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جو اس سے بھی بہتر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین سے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت یقینی ہو گئی، واجب ہو گئی اللہ میرے خاطر محبت کرنے والوں کے لیے، اور اسی طرح سے میری خاطر رشتہ داری کو جوڑنے والوں کے لیے، اور میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ اپنے بھائی مومن بھائی کے پاس جائیں، اس کی خیر خیریت کو دریافت کرنے کے لیے جائیں، اس کے پاس جا کر بیٹھیں، کبھی وہ دور دراز علاقے میں ہیں، آپ صرف اس مقصد کے لیے جائیں کہ وہ ایک مومن ہے، مسلمان ہے، اور اسی طرح سے آپ سے خوش اخلاقی کے ساتھ کبھی ملاقات ہوئی ہے، یا آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں بھی جانتے ہیں لیکن آپ نے اس کے نام کو سنا ہے، اس کی عبادت کو جانا ہے، اس کے علم کو جانا ہے، آپ اس کے پاس جائیں للمتزاورین فیہ، میری خاطر زیارت کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی، اسی طرح سے میری خاطر لین دین اور معاملات کرنے والوں کے لیے، آپسی تعلقات کو قائم رکھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں عبادہ بن صامت ہوں۔ تو میں نے کہا وہ جوان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ روایتیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس طرح ان الفاظ کی روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین سے روایت کی ہے، یعنی کہ اس تعلق سے جو حدیث قدسی ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی میری خاطر محبت کرنے والوں کے لیے، تو یہ حدیث مسند البزار میں، معجم الکبیر للطبرانی میں، مستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی، اسی طرح سے سنن القبریٰ جو امام بہقی کی ہے، اسی طرح سے ابن حبان میں وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ ابو ادریس الخولانی جو اس کے روایت کرنے والے ہیں، وہ جو تابعی جو روایت کرنے والے ہیں، ان کی ولادت غزوہ حنین کے موقع پر حنین کے سال ہوئی تھی، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ سن 17 یا 18 ہجری میں تعاون امواس میں ہوئی تھی۔ تو پتہ چلا کہ یہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، جب انہوں نے سنا، یا اس کے پہلے یا تو حضرت ابوبکر کے زمانے کا ہو سکتا ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ شام جو فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو پتہ یہی چلتا ہے، اغلب یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، اور انہوں نے ان سے سنا ہے۔
اور تبادل کا کیا معنی ہے اس حدیث میں؟ تبادل للمتبادلین فیہا، کہ ہر ایک اپنے مال کو خرچ کرے اپنے بھائی کی خاطر. آپ اپنے مال کو اپنے بھائی کی خاطر خرچ کرے. ایک مومن بھائی ہے، آپ نے اسے چائے پلانے کے لیے، اس کو دعوت دینے کے لیے، یا کہیں راستے میں مل گیا آپ نے اس کی ضیافت کر دی، مہمان نوازی کر دی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر، تو اس مقصد کے لیے کیا ہے، آپ اپنے مال کو بھی خرچ کرے یا کسی کی زیارت کے لیے جائے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور ایسا کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. ایسا کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم حدیث تھی ان لوگوں کی رہنمائی کی خاطر جو اپنے مالوں کو اللہ رب العالمین کے بندوں کو راضی کرنے کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خاطر، اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی خاطر، نہ کہ گناہوں کے مقصد کے پورا کرنے کے لیے. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے. اللہ رب العالمین بھی ان صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.